والوں کو بلایا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ خطرناک بات یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ جس کو بلاؤ وہ اپنی ایک داستان سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ میں ان سے پھر یہ کہتا ہوں کہ یار بس کر دو، کیا رلاؤ گے؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ الیکٹرک کو بلایا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، سوئی گیس والوں کو بلایا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ مطلب کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ بھائی اگر آپ اپنا کارخانہ نہیں چلا سکتے تو بند کر دیں، کسی اور کو موقع دے دیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکٹرک کو کہ آپ لائسنس رینیول نہ کرائیں اپنا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے خسارے میں آپ ہیں۔ اور اگر اسی طرح سوئی گیس کے جو ایم ڈی صاحب ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نہیں سنبھل رہا اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو موقع دیں، اور یا پھر پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ کون ذمہ دار ہیں اور کون صحیح کریں گے۔ یہی بات چیت میں نے کی جس پر آپ نے ذکر کیا۔ ظاہر ہے کوئی آتا ہے اور اس سے بات کی جاتی ہے تو ٹکر تو آپ چلاتے ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور میری جو ٹیم ہے اس کو یہ ہمت دے کہ جو زمینی خداؤں سے الجھ بیٹھے ہیں نعوذ باللہ، ان لوگوں کو عقل سلیم دے کہ بہت پانی سر سے گزر چکا ہے، لوگ بہت بدحالی کا شکار ہیں، پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ روڈوں پر بیٹھے ہیں، اور معیشت کا شہر اور کراچی پاکستان کا دل ماننے والا شہر، جہاں لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں اور سہولتوں کو نعمت سمجھ کر مانگ رہے ہیں، بھیک سمجھ کر مانگ رہے ہیں، اور ہم بخشش کی طرح ان کو آکسیجن کی طرح بڑا احسان کرتے ہیں ان پہ۔ ایک بات میں، اور آج میڈیا یہاں موجود ہے، میں اپنے تمام ہی کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹریلسٹ سے بھی، کارخانے داروں سے، دکانداروں سے، گھریلو صارفین سے، کہ یہ اپیل ہے کہ 25% لائٹس جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں۔ اگر کسی کے پاس 4 لائٹیں ہیں تو ایک بند کر دیں صرف۔ یہ 25% کی بچت بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ میں شادی لان والوں سے بھی کہتا ہوں بلا وجہ اتنی لائٹیں نہ جلائیں، اور جہاں جہاں ہم اس کی بچت کر سکتے ہیں، آج ہی صبح میں نے پی ایس جی صاحب کو اور ایم ایس صاحب کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ گورنر ہاؤس کی تو 50% لائٹیں جو ہیں وہ آج سے بند رکھی جائیں گی، ضرورت کے ٹائم اے سی اور لائٹ جلائی جائے۔ لیکن شہریوں سے تمام جو لائٹس یوز کرنے والے صارفین ہیں، جس میں سبھی لوگ شامل ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی، سب لوگ 25% کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4 میں سے 1 لائٹ بند کر دیں، تو اس سے آپ اس شہر پر احسان کر رہے ہوں گے۔ شکریہ گورنر صاحب، میرا ایک بس سوال آخری سوال لے لیں کہ آپ نے بہت کوشش کی کہ نئے سال میں کراچی میں ایک امن کی فضا بھی ہو اور اتفاق بھی ہو، سب کو ملانے کی کوشش کی، تو رکاوٹ کیا ہے؟ آخر کیا مسئلے ہیں کہ نئے سال میں جو فیصلہ ہونا تھا کہ تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ مل بیٹھیں؟ دیکھیں، میں آج آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ کوئی کسی سے ملے یا نہ ملے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست میرا کام نہیں ہے۔ اس منصب پر اللہ نے جو بٹھایا ہے، میں ایک نیوٹرل وفاق کا نمائندہ ہوں اس سندھ میں۔ میرا مقصد صرف لوگوں کو پیار، ہم آہنگی اور محبت کی بات کرنا تھا۔ کسی کو نہ مجبور کیا گیا ہے، نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ سیاسی فیصلے کرنے میں سب اپنے اپنے آزاد ہیں، سیاست سے اس گورنر ہاؤس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بھی شخص جو اس صوبے کی بھلائی کے لیے، اس صوبے کے مسائل جو وفاق سے منسلک ہیں، اس کے لیے میرے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ آ سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے دوست ہوں جن کے درمیان ہم آہنگی اور وفاق کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ میں پورا کرتا رہوں گا۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کے، کیونکہ میں بھی اسی پریس کانفرنس سے آ رہا ہوں، بولے، انہوں نے، حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب نے گورنر ہاؤس کو سازشوں کا گڑھ بنا دیا ہے۔
یہ ابھی تھوڑی دیر قبل انہوں نے بات کی آپ کا نام لے کر. یہ انہوں نے رات 10 بجے کی ہے صبح 10 بجے نہیں کی ہے صبح 10 آپ رات 10 بجے ان سے میرے لیے پوچھیے گا کیونکہ رات 10 سے صبح 10 تک حافظ صاحب میرے لیے بہت اچھی بات کرتے ہیں. صبح کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا, میرے بھائی ہیں اور سراج الحق صاحب سے میرا دیرینہ گھر کا تعلق ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی سیاست میں ان کو کامیابی ملے. شکریہ تھینک یو. شکریہ بہت بہت آپ کا.